اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمیل طیب آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک پچھلے دنوں ہونے والا پروٹیسٹ ہے کہ جس پروٹیسٹ میں پنجاب بھر کی جتنی تنظیمیں تھیں انہوں نے یکجان ہو کر ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کیا، جس میں پنجاب ملازمین کے ساتھ پینشن اور سیلری میں جو کٹ لگائی گئی تھی، جو ڈیڈکشن ہوئی تھی، اس کے حوالے سے احتجاج کرنا تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہ ملازمین مانگنا کیا چاہ رہے تھے، یعنی کوئی ایکسٹرا چیز نہیں مانگنا چاہ رہے تھے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک ہوتی ہے کوئی ایکسٹرا چیز مانگنا۔ وفاق نے ایک بجٹ اناؤنس کیا، بلوچستان نے اس کو اڈاپٹ کیا، سندھ نے اس کو اڈاپٹ کیا، KPK نے اس کو اڈاپٹ کیا، حتیٰ کہ گلگت بلتستان نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا۔ جس وقت پنجاب کی باری آئی تو انہوں نے ایک الگ سے ایسی ایک روایت رکھی کہ انہوں نے 1 سے 16 تک 5% کی کٹ لگا دی اور 17 ابو کو وہی 30%، لیکن اس کا کیا کیا کہ اس کو جو ہماری انیشیل بیسک تھی، انیشیل بیسک سے مراد جو ابتدائی بیسک تھی، اس پر انہوں نے اس کو اضافہ کر دیا۔ یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ کوئی دوسرا صوبہ اس کو اڈاپٹ نہیں کر رہا، لیکن پنجاب میں ایسی ایک زیادتی کی گئی۔ اور اسی طریقے سے پینشن میں بھی انہوں نے 17.5% انہینس کرنے کی بجائے صرف 5% کا اضافہ کیا۔ یعنی کوئی ایکسٹرا چیز نہیں مانگ رہے تھے ہمارے ملازمین، وہ صرف یہ مانگ رہے تھے کہ جو وفاق نے کیا ہے، جو دوسرے صوبوں نے کیا ہے، ہمیں وہی چاہیے، کوئی ایکسٹرا چیز نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے جو 1981 کے رولز میں ترامیم تھیں، وہ بھی صرف پنجاب کے حصے میں آئیں اور کسی نے اس کو نہیں کیا۔ یہ بھی ایک ایسی زیادتی تھی، ایک ایسا ناانصافی تھی، ایک ایسا امتیازی سلوک تھا جو کسی بھی دوسرے صوبوں میں نہیں تھا۔ تو جس وقت پروٹیسٹ ہوا تو الحمدللہ پورے پنجاب سے ایک پورا کا پورا امنڈ آیا، ایک سیلاب امنڈ آیا ملازمین کا، اور انہیں ایسی یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ اس میں دیکھنے والی بات ہماری خواتین بہنوں ماؤں کی تھی، جو ڈٹ کر کھڑی رہیں، جو پورا دن گرمی اور دھوپ اور نیچے بیٹھے ہوئے انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک صرف طفل اور تسلی دی گئی، اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تسلی پر ضرور وہ وعدہ افاق کریں گے۔ اور یہ چونکہ سیلری کا سکرول چلنے والا ہے تو کل پرسوں کے دن میں انشاءاللہ میں توقع کروں گا ہمارے قائدین نے جس طریقے سے ان کے ساتھ بات کی ہے، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ اس پہ عمل درآمد کریں گے، کیونکہ بعض جگہ پہ فیس بک میں یہ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، خاص کر پینشنرز کے حوالے سے، کہ کم از کم بیٹھنا تھا تو ایک نوٹیفیکیشن ایشو کروا لیا جاتا۔ یہ تو ہمارے قائدین بہتر جانتے ہیں کہ کیا بات ہوئی ہے۔ ہم نے قائدین پر پورا یقین کرنا ہے، ان پر اعتماد کرنا ہے، اور انشاءاللہ ان کے اعتماد کے مطابق گورنمنٹ بھی انشاءاللہ یہ لیٹر ایشو کر دے گی۔ لیکن اس حوالے سے میں اپنے کیئر ٹیکر جو ہیں وہ ہمارے CM صاحب، ان کا جو رویہ تھا ملازمین کے حوالے سے انتہائی عجیب سا تھا، کہ بھی مقصد ہے کہ بھی وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے پنجاب کے جو ہے وہ باسی ہیں، پنجاب کے باسی ہیں۔ جس وقت ایک اینکر نے ان سے سوال کیا کہ ملازمین سڑکوں پہ ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، تو ان کا جواب تھا یہ کنسرن ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں۔ کنسرن ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ سیلری کو گھٹا بڑھا آپ رہے ہیں، اور اس کے بعد رابطہ انہوں نے کنسرن ڈپارٹمنٹ سے کرنا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے
جس وقت سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی میں اتنی بڑھا سکتا ہوں، اتنی کم تو کر سکتے ہیں نا کم از کم آپ، تو کم آپ نے کر دی، یعنی اتنی جو کم کر دی ہے کہ آپ کو بڑھانے کے اختیارات نہیں ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، انتہائی قصب کرسی کی بات ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ جو نگران ہے، جس کا ایک ڈومین فکس کیا گیا ہے، اس کے ایک چیز مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے جسٹ اس کو الیکشن کروانا ہے، اس کے بعد آپ نے 1 2 3 ہو جانا ہے۔ انہوں نے 1 2 3 ہونے کی بجائے کیا کیا کہ ملازمین کی اشکشوئی کی بجائے الٹا انہیں کہا جی یہ کنسرن ڈپارٹمنٹ کے پاس جائیں، اور پھر یہ تھا جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے 4 ماہ کی آپ کی حکومت تھی تو KPK کی 4 ماہ کی حکومت نہیں تھی۔ یہ ایسا ایک درد ہے جو ملازمین میں پایا جاتا ہے۔ یہ سیاسی جماعتیں جس طرح سے ہمارے قائدین نے کہا، باجوہ صاحب نے کہا کہ ہم غیر سیاسی ہیں، غیر سیاسی تھے اور غیر سیاسی رہیں گے، اسی طریقے سے بھی میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ ہمارے کوئی ایل موٹیوز نہیں ہیں، ہمارے کوئی پولیٹیکل ایمز نہیں ہے ہمارا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے دوسرے صوبوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، ہمارے پنجاب کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے۔ اس بات پہ میں ایک اور چیز بھی ایڈ کروں گا، ہماری ہیلتھ ورکرز جو خواتین بیچاری وہاں پہ آئی ہوئی تھیں، وہ رونا اپنا رو رہی تھیں کہ ان کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے وہ ڈیلی ویجز پہ ہیں، ان کو پرماننٹ نہیں کیا جا رہا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف کنٹریکٹ پہ ہیں، وہ کنٹریکٹ پہ رہنے کی بجائے اتنی زیادہ اپنا عمر وہ اس پہ صرف کر چکے ہیں، وہ اوور ایج ہونے کے قابل کی سٹیج پہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن اگر اس طرح ان کے لیے نہ ہوا، ان کی کنفرمیشن نہ ہوئی، ان کی ریگولرائزیشن نہ ہوئی تو یہ پنجاب کے لوگ ہیں، یہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ اسی طریقے سے جو 1981 کا رولز ہے وہ بھی صرف پنجاب پر امپلیمنٹڈ ہے، کسی اور صوبے میں نہیں ہے۔ وہ آپ کے بس میں تھا، آپ کے بس میں باقی چیزیں تو نہیں تھی کیا؟ یہ بات آپ کے بس میں تھی کہ ملازمین کی پینشن کو یکسر آپ ختم کر دیں، ان کو بیسک پر لے آئیں؟ خدا را ضرور سوچئے گا، یہ ملازمین بیچارے مظلوم ہیں، یہ رات دن ڈیوٹی کرتے ہیں۔ وہاں پہ کچھ اینکرز یہ سوال بھی کرتے رہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو انکریز نہیں کیا جا رہا۔ سب سے زیادہ ریونیو پنجاب دیتا ہے، سب سے زیادہ ٹیکس ہمارا پنجاب دیتا ہے۔ ملازمین جن کی سیلری اکاؤنٹس آفس سے ہے، اس کو کٹ لگانے کے بعد بقایا پیسے ان کے پاس دیے جاتے ہیں۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں، ایون کہ وہ بزنس مین ہیں، ایون کہ وہ پولیٹیشنز ہیں، ایون کہ وہ کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے اثاثے صحیح معنی میں ڈکلیئر ہی نہیں کرتے۔ ایک واحد ملازم ہے جس کی سیلری آپ کے پاس ہے، آپ نے اس کو کٹ لگانے کے بعد، آپ نے اس کو ٹیکس کو کاٹنے کے بعد، اب ہوا یہ ہے کہ فکس ٹیکس لگا دیا گیا ہے، اتنی اماؤنٹ سے فکس ٹیکس ہے، اس ٹیکس کے بعد آپ کی اتنی پرسنٹیج ہے وہ بھی آپ سے کاٹ لی جائے گی۔ معذرت کے ساتھ میں پوچھوں گا، یہ 35% ہے یا 30% ہے، تو اس کی ریشو جس وقت آپ نکالیں گے، جس وقت آپ اس کو ٹیکس ڈیڈکٹ کریں گے تو دیکھیں گے کہ یہ جو اضافہ ہے، یہ جو انہینسمنٹ ہے، یہ کتنی بچ جاتی ہے۔ مہنگائی کا دور ہے، مہنگائی کے لیے آپ دیکھیں کتنی مہنگائی ہے، کم از کم ان کو اتنا تو رہنے دیا جائے، یہ عزت کے 2 ٹائم کے نوالے یہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے کما سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔